ناسا لکڑی کے بنے ہوئے سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، مگر کیوں؟ لکڑی کے سیٹلائٹ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے، مگر اس کی کڑیاں جڑتی ہیں 60 سال پہلے کے خلائی واقعات سے۔ یہ ایسا وقت تھا جب خلا انسان کی پہنچ سے دور تھا۔ کوئی سیٹلائٹ، کوئی راکٹ اب تک خلا میں نہیں پہنچا تھا۔ خلا انسان کے لیے ایک راز تھا۔ 1957 میں پہلی بار روس کا سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا۔ ایک بیضوی شکل کا سادہ سا سیٹلائٹ جس میں 4 اینٹینا نصب تھے۔ 267 ٹن وزنی اور 30 میٹر لمبے راکٹ کا کچھ حصہ مدار میں رہ گیا۔ اب دنیا کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ خلا میں اس کوڑے کرکٹ کا کیا کیا جائے۔ خوش قسمتی سے لانچ کے کچھ عرصے بعد یہ کوڑا کرکٹ مدار سے زمین کی طرف آیا اور آسمان کی وسطوں میں جل کر تباہ ہو گیا۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدار میں 66 سال سے ملبے کی بڑی مقدار جمع ہے۔ خلائی ماہرین کہتے ہیں کہ 130 ملین ٹن ملبے کے ٹکڑے مدار میں چکرا رہے ہیں، جو زمین کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی باعث امریکی خلائی ادارے ناسا اور جاپان کے خلائی ادارے جیکسا نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ بایو ڈیگریڈیبل مواد یا لکڑی کے سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے جائیں تاکہ کوڑے کرکٹ کا مسئلہ حل ہو سکے اور ملبہ بن ہی نہ سکے۔ 1981 سے اب تک سینکڑوں خلائی مشن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خلا میں کام کر رہے ہیں۔ جدید سیٹلائٹ 10 بائی 10 انٹو 10 سینٹی میٹر کے ڈبے کو جاپانی تکنیک سے جوڑا گیا ہے تاکہ خلائی مشن کے لیے الیکٹرانک مواد اس میں رکھا جا سکے۔ 2022 میں 290 دنوں سے زیادہ ان نمونوں پر یعنی لکڑی کے ڈبوں پر تجربات کیے گئے۔ شدید کائناتی شعاعیں، سخت موسم کے باوجود منگولیا کی لکڑی سے بنے لگنوسیٹ نے مقابلہ کیا۔ اب 2024 میں خلا میں آزمائش کی جائے گی۔ اگر لگنوسیٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو خلا میں موجود ملبے کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر مستقبل میں مزید ملبہ بننا بند ہو جائے گا اور اس طرح زمین کو خطرات کم ہو جائیں گے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔